آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بواز بلند درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وكل الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر احسان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمایا جو رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت ہے، سب سے بڑی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی وصیت ہے۔ ذرا غور سے ذرا بچے کھیل بھی نہ، ذرا بچے پورے باہر چل جاؤ، نہیں تو وقت چپ بیٹھو، درود شریف پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، ہمیں سنیا کیا؟ اہل سنت الجماعت، سب سے بڑی سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، اور سب سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، سب سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، یہ دونوں چیز اللہ تعالیٰ آج اس محفل میں رکھا کہ یہ چیز ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیکم الثقلین و کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیت، فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور یہ تمہارے درمیان میرے اہل بیت، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرے اہل بیت، یہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں چھوڑے۔ کس کے؟ امت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ آ کر یہ دو چیزوں کو تھامتے رہیں۔ ایک بار درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وكل الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود شریف اور ایک بار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے دو گراں قدر چیزیں چھوڑی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک ہمارے اہل بیت۔ کسی شخص نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت کون ہے؟ یہ اہل بیت کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا اہل بیت میرا علی ہے، میرا حسن ہے، میرے حسین ہے، اور میری بیٹی فاطمہ زہرا۔ کون چھوڑے یہ اہل بیت کے واسطے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن چھوڑا، اہل بیت چھوڑے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم یہ دو چیزیں یہ ضرور تھام کر رکھیں، کسی حالت پہ، کسی قیمت پہ، کسی بھی طریقے کے پر نہ قرآن چھوڑا جا سکتا ہے، نہ ہم کو اہل بیت چھوڑے جا سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ساری کائنات ان کے صدقے چلتی ہے، اور جو ہمارے رہبر اعظم ہے اور کائنات کے اندر سب سے بڑے، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، یہ کائنات جس کے قدموں کے صدقے میں بنی، اس جیسی ہستی فرماتا ہے یہ قرآن، یہ اہل بیت۔ ہم کو چاہیے کہ ہم کو قرآن کو بھی تھاما رکھیں اور اہل بیت کو بھی تھاما رکھیں۔ آج اللہ کا ذکر بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوا، اور جو ذکر ہمیں کرے وہ قرآن مجید سے کرے۔ کس سے کرے؟ سو قرآن مجید سے کرے۔ اور جو یہ محفل کر رہی وہ اہل بیت کی محفل کر رہی۔ کیا چیز کر رہی؟ اہل بیت کی محفل کر رہی۔ اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہم نے وصیت میں امت کو دیکھو گے، جیسا امت میں وصیت کو دیکھو گے، وہ چیز ہی ہماری ہوتی ہے، باقی کی کوئی چیز ہمارے واسطے ذمہ داری نہیں چھوڑتے، باقی کی کوئی چیز ہمارے ذمے نہیں چھوڑے تھے۔ رسول خدا جیسا اگر کوئی والد ہے، کسی کا والد ہے، کسی کا دادا ہے، نانا ہے، کچھ بھی ہے، اگر اس کی جائیداد میں آپ کو وصیت کر کر کچھ جائیداد چھوڑتا ہے تو تبھی تمہاری جائیداد ہوتی، نہیں تمہاری جائیداد تبھی نہ ہوتی۔ تو کس کے کی نانا، کس کے کی دادا، کس کے کی بابا کی جائیداد تمہاری ہوتی ہے؟ بولو، دین قصہ
دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا دین؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. جو دین کے رہبر کیا کرے ان کی امت کو دو وزندار چیزیں چھوڑ دے، ایک اہل بیت ایک قرآن. اس کے واسطے آج یہ محفل ہے، یہ سنت والی محفل بھی اور وصیت والی محفل بھی. سنت کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو رسول کہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، لازم ہے. آج اللہ کا ذکر بھی ہوا اور امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ولادتوں کو قبول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں پر نازل عطا فرمائے. برکت آج کا عنوان ہمارے آئے ہوئے مہمان ڈاکٹر عارف حسین وارسی صاحب اور ہمارے ڈاکٹر خالد جیلانی صاحب یہ آئے ہیں، اور ہمارے محمد شریف صاحب اور سارے جتنے بھی ادھر پر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے وسیلے طفیل سے ہمارے سینوں کو کشادہ عطا فرمائے، علم کو کشادہ عطا فرمائے اور سلسلے قادریہ کو، چشتیہ کو، وارثیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تاکہ جو ہمارے رہبر اعظم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سونپا، جو چیز ہمیں دی تھی، امت کے حوالے کی تھی، وہ چیزوں کو ہم کو سنبھال کر رکھنا اور ہماری نسلوں میں، ہماری مریدوں میں یہ چیزوں کو ہم لے کر جا کر پہنچانا. ہمارا کام، خانقاہ والوں کا کام کیا ہے؟ جب حسین خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ قرآن بولے. قرآن کے اندر نماز ہے، قرآن کے اندر روزہ ہے، قرآن کے اندر کہیں پورے احکام کہیں ہو، قرآن کے اندر ہی کہیں تو قرآن کے اندر ہی چیز ہو. دیکھو یہ چیز اگر قرآن لے لے جاری قرآن کی بات کر لیں تو تم یہ سمجھو کہ خالی گھر کے اندر قرآن رکھ لینا، خالی ولیمے میں شادی میں لے لے جا تو قرآن لے لیں. مطلب کیا؟ قرآن کے اندر جو کام ہے، جو احکام ہے، قرآن کو بھی ماننا، قرآن کی بھی ماننا، قرآن کو بھی ماننا، قرآن کی بھی ماننا، اہل بیت کو بھی ماننا، اہل بیت کی بھی ماننا، اہل بیت کو بھی ماننا، اہل بیت کی بھی ماننا. خانقاہوں کا کام کیا ہے؟ بس جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ چیز جو امت میں آئے ہیں، وہ چیزوں کو ہم کو برابر سے اگر ہم ذمہ داری سے لے کر جا کر امت میں دینا، مریدوں میں دینا. نہیں کر کو بولے تو کیا بولتے معلوم؟ ایک چیز ہے نہیں، اگر ہم نہ جو کچھ بھی ملا، مال ملا، اگر سامنے نہیں پہنچا تو کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ غدار نہیں ہوتے، نہیں ہوتے. دیکھو آج دین کے اندر غدار کئی کو پیدا ہوئے، آج دین کے اندر یہ سب کی مرحلہ چل رہا ہے، پریشانی کی چل رہی ہے، کیونکہ آج لوگ جو رسول اللہ نے دیا، دیکھو عالم بھی، مدرسہ بھی، مولوی بھی، خانقاہ بھی، یہ سب چیز کیا؟ شریعت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رہبر، طریقت کے رہبر، معرفت کے رہبر، حقیقت کے رہبر، ساروں کے رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا مدینۃ العلم، میں سارے علم کا شہر ہوں، چاہے طریق کا ہو، چاہے شریعت کا ہو، چاہے معرفت کا ہو، چاہے طریقت کا ہو، چاہے عرفان کا ہو، جو کچھ بھی علم ہے دنیا کائنات کے اندر وہ سارے علم کا رہبر ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہر جگہ سے علم ملتا ہے، چاہے قرآن سے لو، چاہے مدرسے سے لو، خانقاہوں سے لو، پیر و مرشد سے لو، علم لدنی لو، معرفت سے لو، سینہ با سینہ لو، آنکھوں سے لو، جیسا بھی لو. خدا کی قسم رسول کونین کا صدقہ ہے، رسول کونین کا یہ صدقہ ہے. اگر رسول کونین کا یہ صدقہ ہے تو ہمیں برابر ہی جو رسول ہم کو دیے ہیں وہ ہمیں امت تک پہنچانا، مریدوں تک پہنچانا. آج کچھ لوگ ایسے بھیس بنا کر، حلیے بنا کر، مدرسے بنا کر، خانقاہ بنا کر بیٹھے ہیں جو رسول جسے چیزوں کو وزندار چیز کہا، نہ قرآن سنایا نہ اہل بیت سنایا، نہ قرآن سنایا نہ اہل بیت سنائی. جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی تھی وہ ہم تک لے کر آ کر کوئی پہنچانے میں پورا مکمل کامل نہیں ہوئے. بس یہ صدقہ بزرگان دین، یہ صدقہ بزرگان دین کا، ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب النواز کا صدقہ، یہ صدقہ، یہ احسان خواجہ غریب النواز کا. خدا کی قسم انہوں نے یہ دین آ کر یہاں اسلام، یہ جو ہم مسلمان آج مریدین یہاں پر بیٹھے ہیں، خدا کی قسم یہ خواجہ غریب النواز اولاد حسن، اولاد حسین، اولاد علی کا صدقہ جو انہوں نے یہ دین آ کر پہنچایا. انہوں نے پہنچایا قرآن اور اہل بیت، قرآن پہنچایا، اہل بیت پہنچایا. اسی لیے ایک ایک نشست کے اندر 90 لاکھ لوگ مسلمان بن جاتے.
90 लाख लोग मुसलमान बन जाते हैं। और उन्होंने ये इस्लाम भी आकर हिंदुस्तान में कहा कि देखो शाह अब्दुल हुसैन, शाह हुसैन कौन शाह। अब हमारे शेख कौन कहते हैं, हर मुरीद को हमारे शेख कौन को बोले तो वारसी साहब कती, हमारे डॉक्टर जिलानी साहब कती, दूसरे कती नहीं। देखो मगर ख्वाजा को पूछे, देखो अब हमने क्या है मालूम, आज हमें ऐसा खुशी खानका वाले हर तरफ भी क्या है, अहले बैत की मोहब्बत छोड़े, करो पीर परस्ती करो, पीर तुम्हारा रहमत करो, मगर ख्वाजा की भी बात भी सुनो। अब जब पूछे तुम्हारा शेख कौन, तुम्हारा शाह कौन, तुम्हारा शाह साहब कौन, करो पूरी कायनात को मालूम हजरत ख्वाजा गरीबुल नवाज के शाह साहब उस्मान हारूनी कर, उनके शाह उस्मान हारूनी कर को फिर भी क्या करे, खुदा की कसम मेरा शाह हुसैन, क्या बोले शाह हुसैन, शाह हुसैन कहे। ये चीज ऐसी है कि खुद ख्वाजा ने सिखाया। देखो पहले अगर कोई शाह तुम्हें पूछे सबसे बड़े कायनात के अंदर तो सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले, सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले कौन, कायनात के अंदर वो वाहिद ऐसी शख्सियत है जिसे हुसैन कहते हैं, जिसे हुसैन कहते हैं कि शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन। अब हमारे बादशाह सौ रहेंगे, मुल्क के बादशाह सौ रहेंगे, बड़े बड़े बादशाह रहेंगे, मगर कायनात के अंदर दीन के भी बादशाह हुसैन बोले, आखिरत के बादशाह को शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, क्या बोले दीन। मेरा दीन क्या, दीन मोहम्मदी नहीं, दीन इस्लाम नहीं, मेरा दीन हुसैन, क्या बोले दीन हुसैन। अब हमें ख्वाजा की मानी, मौलवी की मानी, ख्वाजा की ना मानना, ख्वाजा की ना मानना, ठीक है। तो बोले तो हम ना मदरसे से इस्लाम नहीं आए, हम ना मदरसे से 150 साल 200 साल पहले मदरसे बने थे, ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 साल पहले मदरसे भी, मौलवियाँ भी, मुफ्तियाँ भी, ये बड़े बड़े अल्लमा बने। सो खुदा की कसम ये वो ज़माने में था जहाँ पर मदरसे भी नहीं थे, मदरसे भी नहीं थे, लोग ऐसे जाहिल थे हिंदुस्तान की तरफ आती। आज भी 10-10 किलोमीटर या 15-15 किलोमीटर से एक लैंग्वेज बदलते थे। देखो बेंगलुरु में जो उर्दू बात करते हैं, चन्नपट्टन में वो उर्दू नहीं, जो चन्नपट्टन में उर्दू है वो मैसूर में नहीं, जो मैसूर में है वो टुमकुर में नहीं, अलग तरीके से अलग अलग बात करते। हर 15-20-25 किलोमीटर के बाद हमारी लैंग्वेज बदलती है। मगर ख्वाजा गरीबुल नवाज वो ज़माने में कौन भी ना अल्लाह मालूम ना रसूल मालूम, पूरे मार लेते थे घंटा, पूरे मार लेते सो घंटे, क्या करें बस आए। आपको क्या ख्वाजा गरीब, क्या उनको उर्दू आती थी क्या, हाँ राजस्थानी आती थी क्या, उनको अहमदाबादी लैंग्वेज आती थी, या कौन सी भी हिंदुस्तान की कौन सी भी उनको भाषा नहीं आती, उनको वो लैंग्वेज नहीं आती, फिर भी देखो जिसके दिल में हुसैन बसती, जिसके दिल में हुसैन बसती, खुदा की कसम करता क्या ख्वाजा गरीबुल नवाज बयान कर दी, ख्वाजा गरीबुल नवाज फारसी में बयान कर रही, अल्लाह ये है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, ये कुरान है, ये हदीस है। सामने वाले को मैं उर्दू में बोलूँ तो ना उर्दू में समझ में आता, तो मैं क्या बोलूँ तो ना समझ में आता, बराबर। कन्नड़ा में बोला तो कन्नड़ा में समझ में आता, मलयालम में बोला तो तुम ना समझ में आता है, नहीं आता ना, अरबी में बोला तो समझ में आता है, नहीं आता ना। कि हमें जो चीज़ जानती वो चीज़ हमें माने बात हमें उसके ऊपर कायम होते तो उसे समझ में आता। देखो ख्वाजा गरीबुल नवाज हिंदुस्तान को पहली बार ना हिंदी मालूम, ना राजस्थानी मालूम, ना उनको अहमदाबादी मालूम, ना उनको कोई लैंग्वेज हिंदुस्तान की मालूम ही नहीं थी, फिर भी ख्वाजा गरीबुल नवाज आए, दिल में मोहब्बत रसूलुल्लाह की, हुक्म रसूल से आए, मोहब्बत हुसैन से आए, खड़े बयान करें, खड़े बयान करें। देखो अल्लाह ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं, ये दीन के अंदर है, ये है दीन के अंदर ये है, सब सुन रही, सब सुन रही, समझ में तो नहीं आता ना क्या कि लेकिन बोल रही फारसी में या अरबी में बोलते रहे, ख्वाजा गरीबुल नवाज, सामने वाले को क्या मालूम है, फिर भी देखो अल्लाह ताला उनकी ज़बान में ये तासीर दिया था। और जैसा जैसा हज़रत ख्वाजा गरीबुल नवाज अपने ज़बान से अरबी में बोलते, अरबी में बोलते, कुछ रिवायतों में फारसी में बोलते या अरबी में बोलते, जब तक वो इंसान के कानों तक पहुँचती, कानों तक पहुँचती
تو انسان جو بھاشا میں بات کرتا تھا، جو لینگویج میں بات کرتا تھا وہ آٹومیٹکلی بدل جاتی. کرنا والے کو کرنا میں سنے آتا، ہندی والے کو ہندی میں سمجھ میں آتا، راجستھانی کو راجستھانی میں سمجھ میں آتا. یہ ہر جگہ کو یہ کہ ہزاروں لوگ، یہاں تک فرماتی کہ 90 لاکھ لوگ الگ الگ لینگویجز سے، الگ الگ مشرق سے آئے، الگ الگ قبیلوں سے آئے. خدا کی قسم خواجہ یہ ایک عربی بولتے تو سب کو اپنی اپنی بھاشا میں سمجھ بھاشا میں سمجھ میں آتا، اپنی اپنی لینگویج میں سمجھ میں آتا. خدا کی قسم دین ایسا نہیں چلے تو دین خواجہ جیسا چلے، دین خواجہ جیسا چلے جس کے دلوں کے اندر محبت ہے، جس کے دلوں میں یہ محبت عقیدت ہے. اس کے بعد سے کیا بولے؟ دین استر حسین. کی بولے؟ بہت جنہیں سوچتے رہے نا کی بول رہا ہے دین استر حسین. ایک واقعہ بول کو میں ختم کر دوں، اس کے بعد ہمارے بعد سے ساتھ ارادہ رکھنا انشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. سارے لوگ، سارے بچے، سارے مدینے کے بچے نئے کپڑے پہنی، نئے کپڑے پہنی اور سجری سور رہی عید گاہ کو جانے کے واسطے. کہاں جانے کے واسطے؟ عید گاہ کو جانے کے واسطے. اس وقت ایسا ماحول تھا، سرکار مولا علی کے گھر میں غربت تھی کہ کبھی بھی یاد رکھ لو یہ ایسے لوگ ہیں کہ خدا کی قسم یہ کچھ نہیں رکھتے، یہ کچھ نہیں رکھتے. ایک واقعہ ہے، کسی کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے زمانے کے غوث آئے، زمانے کے بہت بڑے ولی آئے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے. آپ کو پوچھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو سلام کرے بیٹھے. اب یہ سامنے غوث تھے، ہاں امام تھے، زمانے کے غوث تھے، ہاں امام تھے. پوچھے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کیا حال ہے؟ تو امام جعفر صادق فرمایا تمہارا کیا ہے؟ وہ غوث کو ولی کو پوچھتی تمہارا کیا حال ہے؟ تو ولی فرماتی، وہ بھی غوث سے لذے کو ولی کو فرماتی جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیں کھا لیتے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے کھا لیتی، شکر بجا لیتی، کھا لیتی. جب اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہمیں صبر کر لیتے، ہمیں صبر کر لیتے. جب دیتا ہے کھا لیتی، شکر کرتی اللہ کا. جب نہیں دیتا ہمیں کیا کرتی؟ صبر کرتی. آپ کا کیا حال ہے امام کا؟ امام کیا بولتے ہیں؟ یہ سب جو تمہیں بات کریں زمانے کے غوث کو دیکھو، امام اور ولی میں کیا فرق آتا ہے؟ کیا بولتی معلوم؟ امام کیا بولتے معلوم؟ یہ تو ہمارے مدینے کے کتے کرتے سو کام، کیا کرتے سو؟ مدینے کے کتے کرتے سو. بھائی زمانے کے غوث کتے بڑے بزرگ ان کو پڑ گئے، کیا امام کیا بولتے سو؟ کیا صبر کرنا ولایت کی نشانی نہیں؟ کیا صبر کرنا ولایت کی نشانی؟ کیا شکر کرنا ولایت کی نشانی نہیں؟ کیا بولتی بیٹھ جائے، یہ مدینے کے کتے کرتے سو. یا حال تمہارا کیا حال ہے؟ بولتی جب اللہ تعالیٰ ہم نہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نہ دیتا ہے تو ہمیں بانٹ ڈالتی، ہم نہ دیتا ہے تو ہمیں بانٹ ڈالتی. جب اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تو ہمیں شکر کرتی، اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہمیں شکر کرتے کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والا، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا. اور خدا کی قسم جب ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہمیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ ہم نہ یاد کرنا، ہم نہ زیادہ یاد کرنا. دیکھو یہ امام ایسی سی مدینے کا ماحول، عید کا ماحول، عید کا ماحول سب جگہ ریڈی ہوئی. مولا علی کے گھر میں غربت، غریبی چل رہی ہے، جو کچھ ہوتا ہم بانٹ ڈالتے ہیں. علی کا گھرانہ بانٹنے کا گھرانہ، کچھ بھی نہیں رکھ لیتے، پورا بانٹنے کا گھرانہ، چاہے جہاں سے بھی آئے خدا کی قسم بانٹنا. پہ نہیں کھاتے بانٹ ڈالتے، پہ نہیں کھاتے بانٹ ڈالتے. یہ ماحول میں ہے. وقت میں ایسا ہوا کہ چھوٹے چھوٹے حسن و حسین گئے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اماں کو بھیجے، امی جان پورے دن سجری سورنی عید کو جانے کا دن ہے نا، ہمارے پاس کوئی نئے کپڑے نہیں، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں، کچھ بھی نہیں نا. تو ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ فرماتی درزی لے لے کا بیٹا، درزی لے لے کا آتا بیٹا ہے، بولتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ دروازے پہ کھٹکھٹاہٹ ہوئی تو درزی کپڑے لے لے پاتا. حضرت فضا جاتی کھولنے جاتی، پکارتی کون ہے؟ تو بولتی میں درزی ہوں، میں درزی ہوں. جہاں خالی پکارے تو حضرت فاطمہ زہرا بولے درزی لے لے کا آتا ہے. یہاں دیکھیں تو دروازے کو کھٹکھٹاتے، ان کے کام والی حضرت فضا جاتی، دروازے پہ پوچھتی کون ہے؟ درزی ہے. ہاتھ میں ایک لال جوڑا، ایک ہرا جوڑا، ایک لال جوڑا، ایک ہرا جوڑا.
بولتی کہ اے فاطمہ زہرا کوئی درزی آیا تو بولتی کہ وہ لے لو. وہ درزی اپنے ہاتھ میں فضا کے ہاتھ میں لال جوڑا دیتا ہے. فرماتے کہ یہ لال جوڑا امام حسن کو، بڑے بیٹے امام حسن کو، یہ ہریا جوڑا امام حسن، ہریا جوڑا امام حسن کو، لال جوڑا امام حسین علیہ السلام کو دیو. حکم ہوتا ہے لے لیتے آپ فاطمہ زہرا کے پاس دیتی. فاطمہ زہرا کو فرماتی اے فاطمہ یہ درزی کا حکم تھا کہ یہ لال جوڑا حسین کو پہنانا، ہرا جوڑا حسن کو پہنانا. لال جوڑا حسین کو، ہرا جوڑا حسن مجتبیٰ کو پہنانا. تو یوں حضرت فاطمہ زہرا سوچتی ہو نہ ہو یہ میرے خامد علی دے کو بھیج، ہو نہ ہو یہ میرے خامد علی دے کو بھیجی. بدلے میں مولا علی مشکل کشا تھی. آج تک فاطمہ زہرا پوچھتی کیا پوچھتی یا علی کیا آپ نے جوڑوں کو یہ کرے تھے کیا؟ بولے تھے کیا درجے کے؟ بولتی میں تو نہیں کریا تھا، میں تو آرڈر نہیں دیا تھا اس چیز کے بارے میں. شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کے نانا دیے تھے. سرکار دو عالم ہوتے میں پیچھے آتی بولتی اے فاطمہ زہرا کیا معاملہ؟ بولتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہریا جوڑا، یہ لال جوڑا جو حسنین کریمین کو آیا ہے، کیا آپ نے یہ درزی کو سلوانے دیے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بولتی ہے میں نے نہیں دیے. یا رسول اللہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بولتی ہے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ جوڑے بھیجے. کہاں سے؟ جنت سے جوڑے بھیجے. دیکھو جنت سے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا اللہ تھا، جنت سے آدم کو بھیجا تھا. تب آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے لیے وہ کیا کرے؟ جنت کے کپڑے پہنے تو اللہ تعالیٰ بولے کھڑ جاؤ یا آدم یہ کپڑے نکالنا. کیا نکالنا؟ کپڑے نکالنا. اللہ تعالیٰ کو پوچھتی آدم علیہ السلام کی ہو؟ بولتی جو جنت کے جوڑ نہیں زمین کے پر نہیں چلتے. جو جنت کے جو کپڑے ہیں، جنت کے جو بھی آئٹم ہیں وہ زمین کے اوپر نہیں چلتے. اس کے واسطے آئے آدم تمہیں نکال کو جانا ہے. دیکھو آدم کون؟ نبی. آدم پہلے خلیفہ. یاد رکھو جو نبی ہو کو، جو کائنات میں پہلا اللہ کا خلیفہ ہو کو اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے نکال لیتا ہے. خدا کی قسم یہ حسنین کریمین کی کیا بلندی رہی تھی، کیا اللہ تعالیٰ کے دل میں اس کا محبت رہی کہ جنت کو زمین کے اوپر ان کے جوڑے نکال دیتا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر. اللہ تعالیٰ سے کیا محبت رہی تھی، کیا عقیدت رہی تھی کہ جنت کے جوڑے جو زمین کو نہیں چلتے. قانون نہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہ، جنت کے جوڑے زمین کو نہیں چلتے، مگر حسن و حسین کے واسطے زمین کے اوپر بھی یہ جنت کے جوڑے چلتے. زمین کے اوپر بھی جنت کے جوڑے. یہ صرف محبت ہماری تمہاری نہیں، خدا کی قسم حسن و حسین کی محبت اللہ بھی کرتا. اللہ بھی اپنے قانون کو تبدیل کرتا تھا حسن و حسین کی محبت میں. حسن و حسین وہ جوڑے میں پنا ڈالتے ہیں. حسن حسین کو وہ جوڑے پناتی. پنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی چلو حسن چلو حسین اب ہمارا وقت آیا، چلو نماز پڑھانے چلو جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ چلو عید کے پاس جائیں گے. اب مدینے کے باہر جو عید گاہ ہے وہاں جائیں گے. چلو حسن حسین باہر نکل کے دیکھتی پورے اونٹا کے پر سجا کو، اونٹا ان کے گھوڑے پہلے گاڑی سے بھی سجاتے نا، پورے سجا کو سب دیں. حسن حسین فرماتی نانا نانا سب کے پاس اونٹا ہی سواریاں ہی، ہماری سواری نہیں ہے نانا، ہماری سواری نہیں ہے نانا. نانا کے پاس سواری تھی، نانا کے پاس قصبہ اونٹ بھی تھا، ان کا گھوڑا بھی تھا، ان کا کچر بھی تھا. رکھنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھوڑا اپنا اونٹ نہیں بولے، اپنا اونٹ نہیں بولا. جیسا حسن حسین بولے نانا ہماری سواری نہیں ہے کیا؟ خدا کی قسم کائنات کا سب سے بڑا رہبر، نبیوں کا سردار، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، بعد اللہ کے بعد کوئی بزرگ ہستی ہے تو وہ شخصیت کہتا ہے اے حسن اے حسین میں تمہارے لیے اونٹ بن جاتا ہوں، میں تمہارے لیے اونٹ بن جاتا ہوں. اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کی محبت میں آپ کیا کرتی؟ رینگنے کے پوزیشن میں آ جاتے. کیا پوزیشن میں؟ کس کے پوزیشن میں؟ آپ کیسا نا ویسا سنا بچہ کو بٹھا لیتا ہے، دو گھڑ کے نیچے دو ہاتھ رکھتے ہیں. اب یہ سنت نہیں. حسن و حسین کی محبت میں جھک جانا سنت نہیں. سنت نہیں. سنت ہمیں علم کے سامنے جھکے، یہ حسنی و حسینی کے سامنے جھکے، یہ سید کے سامنے جھکے، یہ ولی کے سامنے جھکے. یہ کسی کے باپ کی نہیں، میرے رسول کی سنت، رسول اللہ کی سنت. بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے کہ جھکے؟
ہر چیز تم نہ کدو کھانا سنت یاد ہے تو خدا کی قسم حسین کے واسطے جھکنا بھی سنت یاد ہے. یاد تو رکھو یہ ہے کہ ادب سے کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جھکا دے, بولے حسن یہ کھان دے تو, حسین یہ کھان دے تو. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کہاں, گھر کے اندر نہیں, فاطمہ کے گھر کے اندر نہیں, یہ سب جو ہو رہا ہے یہ دہلیز کے, فاطمہ زہرا کے دہلیز کے باہر کا. پورے صحابہ گھیر لی, پورے صحابہ گھیر لی. صحابہ بول رہے یا رسول اللہ ہمیں اٹھا لیتی, تمہیں اٹھا لیتی. صحابہ بول رہے یا رسول اللہ قصبہ بھی ہے, اونٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. خدا کی قسم رسول بولے میرے حسن حسین میری جان ہے, حسن حسین میری جان ہے. پورے حسینیت زندہ باد, پورے حسینیت زندہ باد, آقا حسینیت زندہ باد, شاہ حسینیت زندہ باد, بادشاہ حسینیت زندہ باد, دین حسینیت زندہ باد, دین پناہ حسینیت زندہ باد, پورے حسینیت زندہ باد. دیکھو ویسے ہستی, ویسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جھکا لیتے. صحابہ موجود پھر بھی ہستوں حسین کو ان کے حوالے نہیں کرے. بولے دو جنے کو کندھے کو بٹھا لے, حسن کو بٹھا لے, حسین علیہ السلام کو بٹھا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کی پوزیشن میں, وہ بھی باہر گھران کے اندر نہیں, کھان کھانے کے اندر نہیں, نہیں چھپ چھپ کو کرتی نہ محفلہ, چھپ چھپ کو کرتی نہ محفلہ. ہاں نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ ہے کہ دیکھو کچھ بھی ہو, جب حسین حسن کا تذکرہ ہے تو روڈوں میں نکلو. سبحان اللہ, بے شک. کیا چھپانے کی ضرورت نہیں. یہ جلوس, یہ کیا ہے جلوس, جلوس تاکہ لوگ دیکھیں حسن حسین کی شان. یہ کیا ہے علم, یہ تاکہ کہ لوگ دیکھیں حسن حسین کی شان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دکھا کر گلیوں میں, مدینے کی گلیوں میں نکلے. جاری رسول اللہ ریگولر جاری, پیچھے پورا صحابہ کا جلوس, صحابہ کا جلوس. حسن حسین جاتے جاتے بولتے نانا, سب اونٹا پکارتی, سب اونٹا پکارتی, ہمارا اونٹ نہیں پکارنا نانا. دیکھو ہمارا اونٹ نہیں پکارنا نانا. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اپنی آواز کو کائنات میں سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل آواز, اسی آواز کے ذریعے, اسی ہونٹوں کی جنبش کے ذریعے میں آج یہ قرآن آیا ہے. خدا کی قسم وہی ہونٹ کھلا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی آواز میں حسین و حسن کو خوش کرنے کے واسطے اونٹ کی آواز میں پکارا, اونٹ کی آواز میں پکارتی. بولتی جاتے جاتے حسین بولتی نانا نانا, سب اونٹان کے ہاتھ میں زین ہے. کیا ہے زین, لگام ہے. ہمارے کے پاس لگام نہیں نا. دیکھو وہ رسول جو کائنات کے اندر ایسی بزرگ ہستی کہ جس کے نالین کی عزت بھی اللہ تعالیٰ کرے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امامے کو نکالتی اور یہ ایک طرف کی زلفیں حسن کے ہاتھ میں, یہ ایک طرف کی زلفیں حسین کے ہاتھ میں. دیکھو یہ دکھا ڈالے نہیں, اب دینش محمد نہیں, رحمت للعالمین محمد, پوری کائنات کی نعمت محمد, برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پوری کائنات سب کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اپنے گیسوں کو اپنے ہاتھوں میں دے کر, حسن کے ہاتھ میں, حسین کے ہاتھ میں دے کر کہتی لے بیٹے یہ لگام ہے, یہ لگام ہے, یہ ایک لگام ہے. جیسا حسن گھسیٹتی ہے سرکار دو عالم ویسا پلٹ, حسین گھسیٹتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی دکھا ڈالے خدا کی قسم میں خود رحمت للعالمین, میں خود آدم سے لے کر خاتم تک میں خود اسلام ہوں, میں دین ہوں, میرا محمد دین ہے, خود سراپا دین ہے, سراپا قرآن ہے, سراپا توریت ہے, سراپا انجیل ہے, سراپا پورے کائنات کے صحیفے ہیں. خدا کی قسم سب سے بڑی ہستی ہے, مگر سب سے بڑی ہستی کو چلانے والے میرے حسنین اور کریم, میرے حسن اور حسین. اسے خواجہ بولے تو دین است حسین, کیا بولے تو دین است حسین. دیوانے مگر خواجہ نہیں, خواجہ دکھا ڈالے کہ خدا کی قسم جو رسول اللہ کے اوپر اختیار رکھے, کس کے اوپر اختیار رکھے, رسول کے اوپر اختیار رکھے. اب دیکھو اب کون بھیجتی کون نہیں بھیجتے ہیں. خدا کی قسم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا تو دکھا ڈالے کہ خدا کی قسم قیامت تک بھی, قیامت تک بھی جسے حسن چاہتا اسے جنت کو بھیجتا, جسے حسین چاہتا اسے جنت کو بھیجتا ہے, جسے حسن چاہتا انہیں غوث اعظم بنتا ہے, جسے حسین چاہتا انہیں خواجہ غریب البار. اگر ان کی اجازت نہیں, ان کی اجازت نہیں, خدا کی قسم نہ کوئی خانقاہ ہوتا,
نہ کوئی سلسلہ ہوتا، نہ کوئی پیر ہوتا، نہ کوئی غوث ہوتا، نہ کوئی مفتی ہوتا، نہ کوئی مشائخ ہوتا۔ خدا کی قسم یہ حسین کے ہاتھوں میں اپنی بھاگ دوڑ چھوڑ کر یہ دکھا دیے کہ دیکھ لو اے دنیا والوں، اے میرے صحابہ دیکھ لو، خدا کی قسم جسے حسین چاہے اسے بخشے دے، جسے حسین بخشے اسے بخش رہا۔ یہ کائنات کے اندر حسین کی طاقت، یہ کائنات کے اندر حسین کی طاقت۔ دیکھو ایک واقعہ ہے کہ رسول کے پاس ایک راہب آیا، راہب بہت بڑا پادری آیا، پوری دنیا گرا، ہر عامل کرے کامل کرے، اس زمانے میں کون کون تھے جتنے بھی ان کے گرجا گھر تھے، ہر جگہ گیا، اسے اولاد نہیں تھی، اسے اولاد نہیں تھی، پھرتا 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 آخری میں بولے مدینے میں محمد مصطفیٰ نامی شخص ہیں، ان کے پاس جانا انشاءاللہ، ان کا ایسا گھر ہے، ایسا در ہے، جو بھی ان کے در کو جاتا ہے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ ابھی پوری دنیا کے طرف گیا، ہر جگہ اپنے سر کو جھکایا، اب یہ آخری جگہ جانا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہی پوچھا، بولے مسجد نبی میں گئے، مسجد نبی میں بیٹھی، گیا، جاتے ہی وہ راہب بولا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا کر، بے اولاد ہوں، اولاد عطا کر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ پوچھے، بولے تیری تقدیر میں اولاد نہیں، تیری تقدیر میں اولاد نہیں۔ جیسا سنیا دل ٹوٹ گیا، رولے کو باہر نکلا، مسجد سے رولے کو باہر نکلا۔ 4 سالہ امام حسین ادھر، چھوٹے بچے دیکھ رہی، مسجد کے باہر بیٹھو، کھیلتے کھیلتے بچے کھیلتے نا، دیکھ رہی، دیکھو میرے نانا کے در سے کوئی روتا ہوا گیا نہیں، جتنے بھی روتے ہوئے آئے ہنستا ہوا گیا، روتے ہوئے آئے ہنستے ہوئے گئے۔ میں یہ پہلی بار دیکھوں کہ میرے نانا کے در سے روتا ہوا کوئی جا کھڑا ہے۔ وہ راہب کو کھڑا کو پوچھے، اے راہب کیا قصہ کئی کو رو رہا ہے؟ بولے پوچھو نہ کو، پوچھو نہ کو، بول، بولے کون ہونا تم؟ بولے تم میرے نانا۔ کون؟ میرے نانا۔ نانا نہیں کر رہے ایسا تو نواسے کرتے ہیں۔ بولے نہیں تو کیا ہونا پوچھ، نہیں بولتا، پوچھ تو کیا ہونا۔ نانا کے پاس میں التجا کو گیا بچہ کے واسطے، میرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، بہت پوری دنیا چلے گا، آخری میرا ہاں یہ منزل تھی، آخری منزل تھی، خدا کی قسم یہاں بھی میں فیل ہوگا، جب اینوش مجھے نہیں دے تو بچہ کیا دے سکتا۔ سرکار امام حسین علیہ السلام بولے دامن پھیلا، دامن پھیلا، جیسا دامن وہ راہب پھیلایا، امام حسین خالی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، جیسا جیسا ہوا خدا کی قسم اس کے دامن میں بچے گرتے، کیا گرتے گئے؟ بچے گرتے، حتیٰ کہ 7 بچے گرے، کہتے ہیں 7 بچے اس کے دامن میں گرے۔ اب وہ دامن میں گرتے ہی بیٹھا، بولا بس حسین بس، ہاں سے سن لے کو نانا باہر، نانا باہر، حسین یہ کیا کر رہی ہے، حسین یہ کیا کر رہی ہے؟ نانا کو بولے نانا خدا کی قسم سب کچھ دیکھ سکتے، حسین سب کچھ سہا سکتا، مگر تمہارے در کو آ کو منگنے والا کبھی خالی ہاتھ گیا اور خدا کی قسم حسین سہاج نہیں سکتا۔ زندگی میں سہاج نہیں سکتا۔ بولے شریعت کا ذرا خیال ہے، بولتے خدا کی قسم نانا اگر وہ خیال نہیں ہوتا تو یہ ایسا دیتا، میں ایسا دیتا کہ خدا کی قسم یہ طرف آدم کی اولاد ہوتی، خالی یہ عطا حسین کی اولاد، جو عطا میں حسین آتا وہ اولاد ہوتی، ویسا دینے والا، ویسا دینے والا امام حسین علیہ السلام۔ یہ ہستی دیکھو، یہ ضرورت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسین کو بڑھا دی، یہ خیال زندگی میں لانا کو، خدا کی قسم حسین دینا رسول ہی دینے کے برابر ہے، بس دکھانا تھا رسول خدا کو، خدا کی قسم جو کام میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا میرے نواسے حسین سے ہوتا، میں دین لانے والا، میرا بیٹا دین بچانے والا، میرا دین خدا کی قسم 60 ہجری تک میرا دین چلے گا، 60 ہجری سے قیامت تک حسین کا لہذا حسین آجا کی نظر ہوتی، آجا کی نظر ہوتی، یہ حسین، یہ حسین ہے۔ ایک بار امام حسین علیہ السلام کا ایک واقعہ، سرکار زمانے کے اندر ایک صحابی تھے، ایک صحابی تھے، وہ شادی کرے، شادی کے فوراً 2-3 دن کے بعد وہ صحابی نکل کو کیا کرے، اپنے جو بزنس کرتا ہے، جو تبلیغ بھی کرتے ہیں اور بزنس بھی کر رہے، چلے گئے۔ نکلنے کے بعد
تقریباً 1 سال 1.5 سال کے بعد وہ صحابی واپس آئے. دیکھے ان کے ذہن میں ایک بچہ رینگ لے تھا, ایک چھوٹا بچہ رینگ لے ہے. اب وہ صحابی شادی کر وہ 2-3 دن کے بعد نکل گئے. نکل کو آتے ہی دیکھے تو بچہ ہے. جو کو بلا کے پوچھتی ہے بچہ کس کا؟ بچہ بولتے ہیں آقا یہ تمہارا بچہ, یہ تمہارا بچہ. اب ان کو ڈاؤٹ آتا, کسی کو صحابی کو ڈاؤٹ آتا کہ میرا بچہ چاہیے. لڑائیاں پڑ جاتی, جو عمر کے لڑائیاں پڑتی. وہ بولتے نہیں یہ تمہارا بچہ, تمہیں 2-3 دن تو تھے میرے ساتھ نا, 2-3 دن تو گزارے نا, اس کے درمیان نہیں چاہیے حمل ٹک گا تو یہ بچہ پیدا ہوگا. یہ آج ریکھا ہوا چلتا, یہ ریکھا ہوا ہے. لڑتے بہت لڑائیاں ہوتی. رات میں ڈیسائڈ کرتے ہیں کام کر, تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان, ایک کام کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور یہ معاملہ سالو کریں گے. اگر رسول بتا دے یہ میرا بچہ نہ بولا لے تو میں تجھے رکھ لیتا ہوں, بچے کو بھی رکھ لیتا ہوں. رسول بولا لے یہ میرا بچہ نہیں تو تجھے بھی چھوڑ دوں, یہ بچے کو بھی چھوڑا. صحابیہ بھی بولتے, صحابی بولتے رسول کے پاس فجر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچے کو لے کے جاتا. اب بچہ کیا کرتا ہے, رینگ لے کو ادھر ادھر جاتے رہتا. رسول کو پورا ماجرا سنا تھا. کیا رسول اللہ ایسا ہے, میں کچھ سال کے بعد آیا, 1.5-2 سال کے بعد آیا تو دیکھا میرے اندر میں بچہ کھیل رہا ہے, مجھے یہ گارنٹی دی کہ میرا بچہ کو, اس کے بعد سے آپ فیصلہ کرو. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. پھر ذرا دیر کے بعد پھر رسول کو بولتی بیٹھ جاؤ. اب رسول کے بعد بولتے ذرا دل میں تشویشات آتے, رسول بھی فیصلہ نہیں کرنی نا. وہاں سے چھوٹے بچے حسین وہاں سے اندر آئے. جیسا حسین اندر آئے, یہ ریختہ ہوا بچہ حسین جہاں جہاں پر قدم رکھے وہاں وہ قدموں کے نشان کے پر ریختہ ہوا گیا. اور اپنے ہاتھوں سے, وہ چھوٹے ہاتھوں سے وہ جو امام حسین کے پیروں کے نیچے جو مٹی تھی وہ مٹی کو اپنے اوپر اڑاتا ہوا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے, بولے یہ بچہ تمہارا بچہ, حلال کا بچہ, یہ بچہ تمہارا بچہ, حلال کا بچہ. وہ صحابی پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ فیصلہ کر پڑا, کیسا فیصلہ کر پڑا؟ بولے خدا کی قسم جو میرے بیٹے کے پیچھے چلتا, جو میرے حسین کے پیچھے چلتا, اس کے پاؤں کی دھول کو اپنی سروں کے اوپر ڈال لیتا ہے, اپنی محبت سے دیکھتا ہے اور ان کے پیچھے جاتا ہے, خدا کی قسم وہ حلال زادہ ہوتا ہے, وہ حلال. دیکھو یہ فیصلے آج کے نہیں, صحابہ کے بھی اولاد رہتے تو صحابہ کے بھی بچے رہتے تو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا ڈالے کہ خدا کی قسم اہل بیت کی محبت حلالیت کی نشان, اہل بیت کی محبت حلالیت کی نشان. یار یہ محفل جو کی گئی ہے بس یہ دکھانا تھا کہ ہم کو یہ آ کر ہماری حلالیت بھی ثابت ہو. حلال جاتے نہیں, حلالی اہل سنت والے, اہل طریق والے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیزیں دی تھی وہ چیزوں کو ہم نے برابر ہمارے خانقاہوں میں ہمارے مشائخ اکرام نے یہ چیزوں کو سنبھال کر رکھا اور اپنے مریدوں تک یہ پہنچایا. یہی چیز کے واسطے یہ سب چیزیں کرتے تھے, قرآن اور اہل بیت. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں قبول فرمائے انشاءاللہ. ہم نے کہا ہے گھنٹے کے واسطے کی یہ محفل ہم کو یا حسین علیہ السلام کی ولادت کی بھی محفل اور سرکار مولا علی مشکل کشا کی بھی محفل, ہمارے مقدر خصوصی ڈاکٹر علامہ علی حسین صاحب بارسی انشاءاللہ بہترین عقیدت محبت والے اہل بیت کے چاہنے والے. عقیدت بہت کم ہمیں بھی دیکھ نا, پورے ہندوستان میں پھرتے کہاں کی دیکھی, سب جنے آپ کو جھول جھال میں سے, سب جنے جھول جھال میں سے, خالی یا تو پیر پرستی میں نہیں یا تو گروپزم میں نہیں, 40 میں سے, مگر اہل بیت کے آشینا بڑے کم ہیں. بس ہم نے کیا ہے کچھ ان کے انمول جو بیانات سے اس سے نواز کو ہمارے دلوں کو منور کرے تاکہ ہم یہ محفل کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ مولا سے محبت کرنے کی, حسین سے محبت کرنے کی, فاطمہ زہرا سے محبت کرنے کی ہمیں دلیل ملے اور عقیدہ ملے اور ہماری نسلوں کو کامیابی ملے اور ہمارے مرحومین کو بخشش ملے. وما